اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 سبجیکٹ اردو۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل کرشن چندر کا لکھا ہوا ناول مٹی کے صنم سے ماخذ مضمون میں ایک شہر تھا پونچھ پڑھا، تو اس کا خلاصہ ہم نے مکمل کیا۔ تو آج ہمیں اس کے چند کوسچن کرنے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے بیٹا، کرشن چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، کرشن چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ کرشن چندر کے مطابق روم کی خوبصورتی کا راز اس میں ہے کہ وہ 7 ٹیلوں پر آباد ہے۔ 7 ٹیلوں کے اس شہر کا حسن دل ربا اور دلکشی لاجواب ہے۔ کرشن چندر کہتے ہیں کہ میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر آباد ہونے کی وجہ سے روم سے بھی زیادہ حسین تر ہے۔ اور کوسچن نمبر 2 ہے بیٹا، کرشن چندر اپنے والد کے ساتھ شاہی محل میں کیوں گئے اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا، کرشن چندر اپنے والد کے ساتھ شاہی محل میں راجا کو دیکھنے گئے کیونکہ راجا بیمار تھا۔ کرشن چندر شاہی محل میں پہنچ کر محل کے دوسرے حصے میں کھیلنے لگے، تو اسی دوران 2 راجکمار اور 2-3 لڑکے بھی آئے۔ شاہی باورچی کا بیٹا بھی آیا اور ان میں شامل ہو گیا۔ راجکمار اور باقی لڑکے ایک دوسرے کو اپنی اپنی چیزیں دکھانے لگے۔ ایک راجکمار نے اپنی چیز دکھا کر باقی لڑکوں کو مسحور کر دیا۔ آخر وہ سب لڑکے کرشن چندر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ارے ڈاکٹر کے بیٹے، تیرے پاس کیا چیز دکھانے کے لیے ہے؟ کرشن چندر نے ایک چاقو دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔ ایک راجکمار نے کرشن چندر کا چاقو لے کر واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران دونوں راجکماروں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ کرشن چندر نے ان سے کہا کہ چاقو میرا ہے، مجھے واپس کر دو۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو کرشن چندر نے ایک راجکمار کے گال کو تھپڑ سے لال کر دیا۔ دوسرے لڑکوں نے کرشن چندر کو پکڑ کر خوب مارا پیٹا، کپڑے پھاڑے اور کرشن چندر زور زور سے رونے لگا۔ کرشن چندر کے والد صاحب نے آ کر اصل معاملہ سن لیا۔ اس نے بھی مجھے مارا۔ کرشن چندر نے اپنے والد سے کہا کہ میرا چاقو ان سے لے لو، مگر وہ چاقو واپس نہ مل سکا۔ کرشن چندر کہتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جاگیرداری کا مزاج اسی انداز کا ہوتا ہے۔ میں تب سے اب تک اسی سفید چاقو کی وصول یابی کے لیے لکھتا رہتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ کوسچن آپ کے اس کے لیسن کے جو تھے وہ مکمل ہو گئے، تو آپ اسے اپنی فیئر کاپی پہ پن ڈاؤن کر کے یاد کرنا۔